بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں جسم کے ظاہری حصے پر کسی دوائی کا استعمال کرنا یا تیل وغیرہ کی مالش کرنا یا بام لگانا یا کسی بھی قسم کا لوشن وغیرہ استعمال کرنا جو جسم کے ظاہری کھال کے اوپر ہو، جیسے بعض دفعہ انسان بالوں میں تیل کی مالش کرتا ہے یا جسم پر بام وغیرہ لگاتا ہے یا ہاتھ پیر پھٹ جائے اس کے لیے لوشن وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، تو بالکل لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کا مہینہ گرمی کے موسم میں ہو اور گرمی کی شدت ہو، یا ایک شخص کو زیادہ گرمی عادتاً لگتی ہو اور وہ اس کو کم کرنے کے لیے اگر بار بار نہاتا ہے، کئی مرتبہ دن میں نہائے، جسم پر پانی ڈالے یا یہ کہ کپڑوں کو گیلا کر کے پہن لے، تو اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض دفعہ روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون آتا ہے، چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، کھانے پینے کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو انسان جب وضو کرتا ہے یا نیند سے اٹھتا ہے تو بعض دفعہ مسوڑوں سے محسوس ہوتا ہے جیسے خون آ رہا ہو۔ تو اگر مسوڑوں سے خون آئے روزے کی حالت میں تو اس کو واپس نہ لوٹائے، بالکل نہ روکے، بلکہ اس کو گرا کے منہ کو صاف کر لیں۔ حلق کے اندر اگر خون کو واپس لوٹا دیا تو پھر وہ روزہ فاسد ہوگا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اگر روزے دار کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہو اور وہ دیکھ لے تو وہ کلی کر لے، منہ کو صاف کر لے۔ اور اگر نیند سے اٹھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا، نیند سے اٹھا اور محسوس ہوا کہ شاید میرے مسوڑوں پہ ایسا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ نیند میں حلق کے راستے سے خون چلا گیا ہو، تو محض اس شک کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ اگر سابقہ زندگی میں کسی سے روزے چھوٹ گئے ہوں، لا علمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد ان سابقہ روزوں کی قضا کر لے تاکہ وہ ذمے سے ساقط ہو جائے۔ جتنے روزے بھی ہمارے سابقہ زندگی کے رہ گئے ہوں اور ہمیں اندازہ ہو کہ میں نے 1 سال نہیں رکھے، 5 سال نہیں رکھے، 10 سال نہیں رکھے، جتنے بھی ہوں، 5 دن نہیں رکھے، تو ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد جلد از جلد انسان کر لے جو سابقہ زندگی کے روزے ہوں۔ اور اگر ذہن میں یہ آ ہی نہ رہا ہو کہ بھئی کتنے روزے ہوں گے، بعض دفعہ حساب کتاب ذہن میں نہیں رہتا، تو اس صورت کے اندر پھر یہ شخص ذہن کو قریب کرے، جس کو ظن غالب کہتے ہیں، ایک گمان غالب کا اندازہ لگائے کہ کتنے روزے میرے ذمے ہوں گے، 20 ہے، 25 ہے، 1 مہینے کے ہیں، 2 سالوں کے ہیں، اور اس میں احتیاطاً 1-2 روزوں کا اضافہ کر لیں اور پھر اتنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے یہ تو یاد ہے کہ سابقہ زندگی کے روزے میرے ذمے ہیں، لیکن اب بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے قضا کرنے کی ہمت جسم میں نہیں ہے اور نہ یہ امید اب آگے باقی ہے، اس لیے کہ عمر اتنی ہو چکی ہوں، تو وہ شخص جس کے ذمے سابقہ زندگی کے قضا روزے ہوں لیکن جسم میں رکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے، تو ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ ہر روزے کے بدلے میں 1 فدیہ دے گا تو وہ ذمے سے ساقط ہوگا۔ اور 1 روزے کا فدیہ کیا ہے؟ آسانی کے لیے کہ 2 کلو آٹے کی قیمت ہے۔ 2 کلو آٹے، جیسے اس سال علماء نے جو ترتیب صدقۃ الفطر کی لکھی ہے، صدقہ فطر کی مقدار یہ فدیے کی مقدار ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے اس سال کم از کم 280 روپے جو گندم کے حساب سے طے کیا گیا ہے، تو گویا 1 روزے کا فدیہ اگر اس سال کوئی دے گا تو وہ کتنے روپے دے گا؟ 280 روپے۔ اگر 10 ہے تو 280 کو ملٹیپلائی کر لیں 10 سے،
اگر 100 ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر لے، 100 سے جو عدد سامنے آئے تو وہ فدیہ دے دے گا، تو ان سابقہ زندگی کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور وہ ذمے سے ساقط ہو جائیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا